الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کا عرس اس مہینے میں منایا جاتا ہے ان کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت شاہ رکن عالم کی پیدائش بروز جمعہ 9 رمضان مبارک 649 ہجری بمطابق 26 نومبر 1251 عیسوی کو ملتان شریف مدینۃ الاولیاء میں ہوئی۔ اس وقت سلطان ناصر الدین محمود کی حکومت قائم تھی۔ آپ کا نام رکن الدین ہے، کنیت ابو الفتح، اور آپ کے القابات کئی ہیں جن میں قطب الاقطاب شیخ الاسلام زیادہ مشہور ہیں، مگر عرف عام میں آپ شاہ رکن عالم کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں، جو کہ آپ کو حضرت خواجہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن میں عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو بچپن میں پیار سے شاہ جلوہ کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ مسلکاً حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، اور مشرباً یعنی طریقت میں سہروردی ہیں اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ کے دادا شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو کہ حافظ قرآن تھیں اور بہت بڑی اللہ والی تھیں، اور اپنی نیکی پرہیزگاری کی وجہ سے رابعہ عصر کے لقب سے پورے علاقے میں مشہور تھیں۔ آپ کے آباء و اجداد حضرت علیہ السلام کے قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے خاندان کے ایک بزرگ حضرت کمال الدین علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکے سے ہجرت کر کے پہلے خوارزم پہنچے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے ملتان پہنچے اور مستقل طور پر ملتان میں ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والدین نے کی۔ آپ نے تمام ظاہری علوم و فنون اپنے والد گرامی سے حاصل کیے، اور والد کی وفات کے بعد ان کی مسند سجادگی کو سنبھالا۔ اس سے پہلے آپ کی ولادت کے بعد آپ والدہ کے زیر نگرانی رہے، جو کہ بہت زیادہ نیک پرہیزگار خاتون تھی۔ انہوں نے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سوائے اسم ذات اللہ کے کوئی بھی کلمہ بولنا نہ سکھایا، اور نہ ہی شروع سے اسم ذات اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ آپ کے سامنے بولا گیا۔ چنانچہ اس چیز کا اثر دیکھیں کہ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو جو کلمہ آپ کی مبارک زبان سے سب سے پہلے ادا ہوا وہ اسم ذات اللہ کا کلمہ تھا۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چونکہ شروع ہی سے نیک گھرانہ و ماحول ملا تھا، جس نے آپ کے خمیر عادت و اطوار میں شروع ہی سے نیکی پرہیزگاری کو داخل کر دیا تھا۔ 7 برس کی عمر ہی میں آپ صوم و صلات کے پابند ہو گئے تھے، اور نماز ہمیشہ باجماعت ادا کرتے تھے، اور طریقت کے ساتھ شریعت کی بھی پابندی بڑی سختی سے کرتے تھے۔ طریقت کی تعلیم آپ نے اپنے دادا حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی، اور بڑے ہو کر انہی کے طریقے کو لے کر آگے چلے۔ اور آپ میں بچپن ہی سے ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں کہ جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا آدمی بنے گا۔ چنانچہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دادا کے حوالے سے آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ چنانچہ ایک عورت کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ اولاد کی دعا کروانے کے لیے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کیا، پھر آنکھیں کھول کر اس عورت سے فرمایا، اے عورت، تیرے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔
اس عورت نے جب یہ سنا تو روتی ہوئی واپس اپنے گھر کی طرف چلی۔ راستے میں حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ نے جب اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے عورت تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عرض کی، بیٹا تمہارے دادا جان کے پاس گئی تھی اولاد کی دعا کروانے کے لیے، مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اسی لیے میں رو رہی ہوں۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، اے عورت اس کا جواب میں تم کو سکھاتا ہوں، مگر میرا نام نہ لینا میرے دادا جان کے پاس جا کر۔ عورت نے کہا، آپ بتائیں۔ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ ان سے واپس جا کر بولو کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس آتی یا نہ آتی، مجھے اولاد مل جاتی۔ میں تو آپ کے پاس آئی اس لیے ہوں کہ نصیب میں اولاد نہیں ہے، مگر آپ اللہ سے مجھے اولاد دلوائیں۔ اس عورت نے جا کر جب یہ الفاظ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہے تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ میرے پوتے کے سکھلائے ہوئے الفاظ ہیں، اور پھر بولے، ابھی بہت چھوٹا ہے مگر باتیں بہت بڑی کرتا ہے۔ پھر آپ نے اس عورت سے فرمایا، اے عورت تم کل میرے پاس آنا، آج رات میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ عورت چلی گئی۔ پھر جب وہ اگلے دن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس عورت سے فرمایا، اے عورت میں نے اللہ کی عطا سے 7 بیٹے عطا کیے۔ بعد میں اس عورت کے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے پورے 7 بیٹے پیدا فرمائے۔ غرض کے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم مقام کے حامل تھے کہ جس کا اندازہ آپ کے اس بچپن کے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جب بڑے ہوئے تو اپنے والد اور دادا جان کے کام کو سنبھالا اور دین اسلام کی بے پناہ خدمت کی، اور اپنی زندگی کے تمام لمحات خلق خدا کی خدمت اور ہدایت میں صرف کیے۔ آپ کے حسن عمل، سیرت و کردار سے متاثر ہو کر بے شمار گمراہ مسلمان ہدایت پا کر آپ کے مرید بن گئے، اور بے شمار کفار کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کے مرید و خلفاء میں حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ غرض کہ آپ نے اپنے پاکیزہ کردار و عمل سے دنیا کو منور کر دیا۔ آپ سے کئی کرامات بھی سرزد ہوئی کہ جس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔ شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ مقام عظیم کے حامل تھے، حتیٰ کہ وقت کے بڑے بڑے حکمران بھی آپ کے در پر حاضر ہو کر سر ادب جھکاتے تھے، اور آپ کے عقیدت مند اور مرید بھی تھے، مگر آپ کبھی بھی بادشاہوں کی شان و شوکت اور جاہ و حشم کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اور ان کے سامنے ہمیشہ کلمہ حق کہنے والے درویش خدا مست تھے۔ آپ کا بادشاہوں سے جو بھی تعلق تھا وہ صرف خدمت خلق خدا کے لیے تھا۔ آپ غریبوں اور حاجت مندوں کی ضرورتیں اور درخواستیں دربار تک پہنچا کر غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ غرض کے عظیم الشان مقام کے حامل، سرچشمہ علوم و معارف، شہنشاہ تصوف، پیشوائے عارفین و سالکین حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ دین اسلام کی بے حد خدمت کر کر اس ماہ یعنی 7 جمادی الاول 735 ہجری بمطابق جنوری 1335 بروز جمعۃ المبارک اس عالم فانی سے عالم بالا کی طرف چلے گئے۔ بوقت وصال آپ کی عمر 86 برس تھی۔ ملتان شریف میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں ہر سال جمادی الاول کے مہینے میں آپ کا عرس بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ یوں تو مدینۃ الاولیاء ولیوں کے شہر ملتان میں بہت زیادہ اولیاء اللہ کے مزار موجود ہیں، مگر پورے ملتان کا سب سے بڑا دربار حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا ہے، جو کہ آپ کے دادا ہیں۔ ان کے بعد ملتان کا سب سے بڑا دربار حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو کہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو بھی
دادا حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔